الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گٹا پاک نبی دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھدائے گٹا پاک نبی دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھدائے تینوں بشر دسے مینوں نور دسے فرق اپنی بشر دسے مینوں نور دسے فرق اپنی اکھدائے یہی نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تجھے سیاسی نظر آتا ہے اور ہمیں یہ حضور کے عشق میں ڈبو دینے والا نظر آتا ہے اور تمہیں یہ ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ نظر آتا ہے اور ہمارے جسم کے ہر خون ہر رگ کی جان فشانی نظر آتا ہے اور مجھے یہ ایک بات یاد آ رہی ہے ہم کلاس میں حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ ورحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں پڑھا کرتے تھے تو اسی دوران آپ عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ تشریف لائے واپسی پہ کلاس میں ہم نے پوچھا استاد جی آپ نے جنازے میں کیا رونقیں پائی ہیں تو استاد صاحب فرمانے لگے تینوں بشر دسے مینوں نور دسے فرق اپنی اکھدائے ہم نے کہا حضور بات سمجھ نہیں آئی تو آپ فرمانے لگے ہمیں تو خوشبو آ رہی تھی جسے نہیں آئی وہ اپنی ناک کا علاج کروائے ہمیں تو جس کے لیے عامر چیمہ شہید نے اپنی جان کو قربان کیا ان کے آنے کی خوشبو آ رہی تھی اور جسے نہیں آئی وہ اپنی ناک کا علاج کروائے اور جسے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے لذت نہیں آتی اس کے عشق میں پروان نہیں آتا تو وہ اپنے دل کا علاج کروائے لبیک یا رسول اللہ